جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، یہ کچھ بچے آ گئے ماشاء اللہ، تو میرا خیال ہے غلام سرور بھائی آئے ہوں گے۔ جی سر میں بھی آ گیا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ غلام سرور بچے ہیں جی؟ نہیں، غلام سرور بھائی کے باس ماشاء اللہ پیارے پیارے بچے ہیں نا، تو وہ کئی دفعہ آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا شاید غلام سرور صاحب بھائی۔ ہاں جی، کبھی بچے تھے، نوجوان بھی تھے، خوبصورت بھی تھے۔ ماشاء اللہ اچھا ماشاء جی، اللہ۔ اچھا جی، پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج کا جو سبق ہے یہ پچھلے کے ساتھ اگر منسلک مطلب کریں گے تو ابھی ہم نے پڑھا ہے، تھوڑا سا نیچے کیجئے گا جی، 130 نمبر آیت جی ہاں، تو 130 نمبر آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنوں انس ان کو اکٹھا کرے گا اور کہے گا کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے کہ جو میری آیات تمہیں سناتے تھے یا بیان کرتے تھے اور تمہارے اس دن سے تمہیں ڈراتے تھے؟ تو اس وقت چونکہ سامنے ساری چیز ہوگی حقیقت، تو وہ کہیں گے کہ بھی ہم اپنے نفسوں پر گواہی دیتے ہیں، خلاف گواہی دیتے ہیں آج، اور ان کو ان کی دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو وہ کیا کریں گے؟ وشاہدوا علی انفسہم، اور وہ اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ ان سے کہلوا لے گا کہ بھئی ہم غلط تھے اور اللہ تعالیٰ تو اس صحیح ہے، انہم کانوا کافرین، کہ وہ کفر کرتے رہے یا کفر کرنے والے تھے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے، اور اس سے سبق ہم نے حاصل کیا تھا کہ ابھی سے لوگوں کی باتیں اس کے مقابلے میں اللہ کی باتیں وہی سچ ہیں، اور اللہ کی باتوں کے مقابلے میں دنیا کی باتیں، خواہ وہ جن ہوں، انس ہو، مخلوق ہو، اور اگر اس کی اپنی بات ہے تو وہ غلط ہے۔ اگر وہ اللہ کی بات کر رہا ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ تو نظر نہیں آئے گا، ہمیں تو آئیں گے انسان، اور انسانوں نے ہی وہ پیغام پہنچانا ہے۔ لیکن اس میں چیز یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ہمیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ تھا سبق۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ دنیا کا رواج کیا ہے، یہ تو ہے قیامت کا عذاب، کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن کافروں کو اور شیاطین جن و انس کو کہے گا کہ تمہارا ٹھکانہ یہ جہنم ہے، سب جہنم کے اندر جاؤ۔ تھوڑا سا اوپر کریں۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اصول بتا رہا ہے یہاں، ذالک، یہ سب کچھ جو پیچھے ذکر ہو چکا ہے، ذالک الم یکن ربک مہلک القری۔ اب اس کے اندر جو سمجھنے والی ہے، لم اور یکن ماضی بنے گا جی، اور ماضی کون سا بنے گا؟ ماضی نفی بنے گا لم نہیں جی بالکل۔ یہ اس لیے تھا کہ اللہ تیرا، یہ مجھے اوپر سے کوئی نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں یہ میرا خواب ہوگا یا آپ کم ہوگا۔ دوبارہ کنیکٹ کر لیں، وہ ٹھیک ہو جائے گا بس۔ اچھا دوبارہ کنیکٹ کریں بھائی، جی جی۔ تو ذالک الم یکن ربک، دنیا کی بات اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو بتائے گا وہ دنیا کی بات بتائے گا، تو لہذا اس کو اس وقت یہ کیا
کہ بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ تو بتائے گا، تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں عذاب فوری طور پر دے دیتا؟ اور اگر دیتا ہے تو وہ باقاعدہ انتظار کرتا ہے کہ ان کی ظلم کی ایک حد یا شرک کی ایک حد، برائیاں اتنی ہو جائیں کہ ان پر اب عذاب دینا لازم ہو جائے۔ اور ویسے میں پوچھتا یہ ہوں کہ عذاب اللہ تعالیٰ دیتا کیوں ہے؟ ظلم جو کرتے ہیں تو عذاب دیتا ہے۔ نہیں، گناہوں کس بات؟ عذاب دیکھیے اس لیے دیتا ہے، ایک تو یہ ہوا ٹھیک ہے کہ گناہوں کا عذاب ان کا قیامت کے دن بھی دے سکتا تھا، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے وہ 3 جو وعدے کیے تھے اس کے اندر ایک یہ تھا کہ دنیا کے اندر عذاب نہیں ملے گا، اس کا عذاب کب ملے گا؟ قیامت کے دن۔ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، وہ اس لیے دیتا ہے کہ دوسرے، ہاں بالکل جی، کہ دوسرے لوگ گمراہ نہ ہوں، یہ اس کے اندر حکمت ہے۔ تو ترجمہ میں کرنے لگا ہوں، ذالکا، یہ اس لیے تھا، اس کا ترجمہ میں تھا کر رہا ہوں، الم یکر ربک، کہ نہیں تھا تیرا رب، مہلک، ہلاک کرنے والا، کس کو؟ القری، بستیوں جی بستیوں کو، قریہ کی کیا ہے؟ جمع، قرا، جی تو مہلک القرا، بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں تھا، بظلم، ظلم کا کے مطلب ساتھ۔ کیا ہے؟ ہاں کہ خود ظلم کر کے۔ اب اللہ تو نعوذ باللہ اللہ تو نہیں ظلم کرے گا، کیا خیال ہے؟ اللہ کسی پہ ظلم نہیں وہ کرتا۔ جب بھی عذاب دیا اس نے اللہ تعالیٰ نے تو اس وجہ سے دیا کہ ان پر عذاب آنا فرض ہو گیا، لازم ہو گیا، وہ اس حد تک پہنچ گئے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہلاک بستیوں کو کیوں نہیں کرنے والا، وہ یہ ہے کہ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اور اس کے رہنے والے غافل ہوں۔ اب یہ کیا چیز ہے غافل؟ غافل یہ ہے کہ ان تک کوئی نبی نہ پہنچا ہو، ان پر کوئی، نبی نہ پہنچا، بالکل صحیح۔ اور دوسرا اگر نبی نہیں پہنچا تو نبی کا کوئی نمائندہ جو اس کی امت کا فرد ہو وہ نہ پہنچا ہو، تو وہ ہو گئی غفلت۔ وہ کیا ہو گئی؟ غفلت۔ غفلت۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، وہ اپنے خواہشات، تو لہذا یہاں سے پتہ کیا چلتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور ہم سے پہلے دوسرے لوگوں کو بھی جو یہود کو عزت بخشی اور نعمت اپنی پوری کی اور ان کو فضیلت دی، وہ اسی وجہ سے کہ وہ سارا تبلیغ کا بھی کام کریں گے، لوگوں تک پہنچیں گے اور پھر دین کو قائم کریں گے۔ یہ 2 ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ یہ جو چیز ہے نا، مطلب ایک چیز یہ آتی ہے کہ تبلیغ کرنا، اس سے جو چیز بنتی ہے، یہ خاص طور پہ ساتھی سنیں اس چیز کو، اس سے جو چیز بنتی ہے وہ انفرادی تبدیلی بنتی ہے، انفرادی ذہنی تبدیلی، جس کو ہم تزکیہ نفس انفرادی کہیں گے۔ اب یہی لوگ جو انفرادی تزکیہ ہو گیا، جن کا، جو اچھے مسلمان بن گئے، جن کو اچھائی اور برائی کا پتہ چل گیا، انہوں نے اپنے اوپر کوشش کی پوری کہ بھئی ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے لوگوں کے لیے نمائندہ بنے اسلام کا، جو کہ بننا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ پھر یہ لوگ جماعت بنیں گے اور جماعت بن کے اللہ کے دین کو قائم کریں گے۔ یہ ہے بھائیو راستہ مستقیم جو قرآن مجید میں سے ملتا ہے۔ تو اب اس کے اندر کوئی سوال ہے تو آپ کریں، نہیں سر، ورنہ میں نے 3 سٹیپ بتائے: انفرادی تزکیہ، جماعتی، یہ جو تزکیہ والے ہیں جماعت بنائیں، لوگ شامل ہوں، اور پھر اللہ کے دین کو دنیا پر غالب کریں۔ قائم کریں
اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جس نے قائم کر دیا، یہودیوں کو بھی کہا کہ اگر وہ تورات کو قائم کرتے تو لفتحنا علیہم ابواب السماوات والارض، تو زمین و آسمان کے دروازے ہم ان پر کیا کر دیتے؟ کھول دیتے. کھول دیتے. کھول دیتے جی، اور جنت بھی ان کے لیے ہوتی. تو ذالکا ترجمہ کرے جی. یہ اس یہ لیے اس تھا لیے تھا اس لیے ہے یہ اس لیے تھا. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہے اوپر مستقبل، کہ وہ گواہی دیں گے اپنے نفسوں کے خلاف کہ بے شک وہ کفر کرنے والے تھے. ذالکا اس کی طرف اشارہ ہے. یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ الم یکر ربک، اگر نہ ہوتا ان کا رب. کہ تیرا نہیں رب تھا تیرا رب ان کا مطلب نہیں. آپ دیکھیے گا نا کا اور کم، اس کی طرف دیکھیں. جب منہ سے لفظ نکالیں تو اس وقت فوراً یہ دیکھیں کہ میں کس حرف کا، کس لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، اور یہ پریکٹس کرنے سے بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. ربو کا کہ نہیں تھا تیرا رب مہلک القری، بستیوں کو بستیوں کو ہلاک ہلاک کرنے والا. بستیوں کو ہلاک کرنے والا. یہ ہم لفظی ترجمہ کر رہے ہیں جی. بظلم، ظلم کے ساتھ. ظلم کے ساتھ ظلم کر کے ظلم کے ساتھ. وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اور اس اور کے اس رہنے کے والے رہنے والے کے غافل ہوں. رہنے والے اور غافل جب کہ اس کے رہنے والے غافل تھے، مطلب ان تک پیغام نہیں پہنچا تھا. اگر ان تک پیغام نہیں پہنچا تھا، اللہ تعالیٰ اس بستی کو ویسے ہی ہلاک کر دیتا، تو یہ کیا ہوتا؟ یہ تو ظلم ہوتا. ظلم ہوتا. یہ ظلم ہوتا. اور اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا. کیسر بھائی ذرا کریں، اور پروفیسر صاحب اور ڈاکٹر صاحب ذرا تیار رہیں کہ میں کسی وقت کسی کو بھی کہہ سکتا ہوں جی. ذالک علم یکر ربک مہلک القری بظلم، یہ اس لیے تھا کہ نہیں تھا تیرا رب کہ وہ بستیوں کو ہلاک کرتا ظلم کے ساتھ. وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، جبکہ اس کے رہنے والے غافل ہوں. غافل ہو. آگے جی. اب یہ ذہن میں رکھنا ہے وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے درجات ہیں. اب یہ نیک لوگوں کا ہے. وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے درجات ہیں اس چیز میں سے یا اس چیز کے بدلے عاملو جو انہوں نے عمل کیے. اب عمل نیک بھی ہیں اور پل بھی ہوتا ہے. اور بد بھی ہیں. اب بد کے لیے ہم نے جو پڑھا ہوا ہے کہ جو یہ شروع ہوتے ہیں وہ درکات سے شروع ہوتے ہیں. درکات، جہنم کی سب سے نیچا جو طبقہ ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ ان المنافقین درک الاسفل من النار. فی الدرک الاسفل من النار، وہ درک اسفل وہاں سے درکات بنا. اب درکات جہنم کے آخر میں آ کے ختم ہو جاتے ہیں، اور اس سے آگے اونچائی آسمان کی طرف جائیں. مطلب آپ سوچیں کہ تصور کے لیے، اور بہت سارے لوگوں نے کہا بھی ویسے آپ تصور صرف کریں اس لیے کہ جنت اور جہنم اس پر ایمان لانا لازمی ہے. اب نیچے زمین کے اندر جہنم ہے، اور جس جگہ سے نیچے سے درک سے شروع ہو جائیں اور اوپر آپ آ جائیں کس پر؟ زمین کی سطح پر، اور اس کے آگے بلندی شروع ہو جاتی ہے ہمارے قد کے اوپر سے، تو وہاں سے درجات شروع ہو جاتے ہیں. اور خاص طور پر یہ آسمان میں جو جنت ہے اس کے درجات ہیں. میں صرف شکل بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں کچھ جہنم اور جو اپنا جنت ہے میں اس کی کوئی تفصیل ایسی نہیں بیان کر رہا ہوں کہ جس سے کل کوئی میرے اوپر سٹیمپ لگا دے کہ وہ تو اس چیز کے قائل ہیں. نہ، ہمیں جنت اور جہنم کا کوئی پتہ نہیں سوائے اس کے کہ جو شکل قرآن مجید نے دی ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. ایسا ہے جی؟ جی جی سر. تو
اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے وما ربک بغافل عما یعملون، بڑا آسان سا ہے، وما ربک، اور اور نہیں تیرا ہے رب نہیں ہے، نہیں ہے تیرا رب اور نہیں ہے تیرا رب بغافل، غافل، 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 با جو ہے یہ ذہن میں رکھیے گا، غافل کو زور دینے کے لیے میں میرا خیال ہے پہلی دفعہ ہی بتا رہا ہوں، ہرگز ایک تو با حروف جر ہے، ایک با بغیر معنی کے آ جاتا ہے، وہاں ہم سوچتے ہیں کہ یہ اپنا کیوں آ گیا ہے با، ایسا ہے جی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کبھی با کا ترجمہ تو نہیں کیا، یہ وہ زور جو غافل کے ساتھ آئے گا، مومن کے ساتھ آئے گا، تو اس کا ترجمہ فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ اس کو مزین کرنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے ہے، اس کا ترجمہ بہت یا زیادہ یہ کر لیا کریں اپنے ذہن میں، جی یہ نئی چیز آج فوراً آ گئی ذہن میں، جی جی ٹھیک ہے سر۔ تو وما ربو کا بغافل، تیرا رب غافل نہیں ہے، نہیں ہے ہاں جی، اما اس چیز سے اس چیز سے یعملون جو وہ عمل جو کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ جو وہ عمل کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے درجات ہیں اس چیز میں سے جو انہوں نے عمل کیے، وَمَا چلو رَبُّكَ بِغَافِلٍ، اور تیرا رب غافل نہیں ہے، اما یعملون، اس چیز سے جو وہ عمل کرتے رہے۔ عمل کرتے ہیں۔ جی جلدی چلتے ہیں آگے، آگے پروفیسر اللہ صاحب ذرا تعالیٰ یہ دیکھ کا لیجئے، یہ وَلِكُلِّ ہے یا وَلِكُلٍّ ہے؟ جی وَلِكُلٍّ ہے، بالکل ہاں یہ صحیح چونکہ ہے، بار بار کلے پڑھا گیا ہے نا۔ کلے پڑھا گیا ہے تو وَلِكُلٍّ، بالکل ٹھیک، وَلِكُلٍّ، اور وَلِكُلٍّ، جی وَلِكُلٍّ درجات، اگر وہ کرنا ہے اخفا جو ہے تو وَلِكُلٍّ درجات مما عملوا۔ اچھا یہ آگے چلتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کی جو کیا کہیں گے قہاریت، جباریت، کبریائی، وہ آگے آئے گی، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر اللہ نے کیا، اپنی رحمت کا، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ کا مطلب، غنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کو کسی کی حاجت نہ ہو، بے پرواہ، جس کو کسی کی پرواہ نہ ہو، لاپرواہ نہیں کہنا، بے پرواہ کہنا ہے، بے نیاز جی بھی کہتے ہیں۔ بے پرواہ، بے نیاز، بہت خوبصورت لفظ ہے بے نیاز، میں بے نیاز کہوں گا۔ اور تیرا رب جی بے نیاز ہے، بے نیاز ہے، بے نیاز، خوبصورت ہے جی، بے نیاز ہے، کوئی اس کو حاجت نہیں کسی کی، بالکل، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی کیا کہیں گے علی کل شیء قدیر، ہر ایک چیز کے اندر مطلق، آزاد اس کا ہے جی، اور الف لام ہے ساتھ، یہ اللہ کے ناموں میں سے ہے۔ اور کیا ہے جی؟ ذو، ذو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ والا، بہت زیادہ والا، والا۔ والا، اب را کے اوپر آ گیا شد، تو ذو الرحمہ، ذو الرحمہ، رحمت رحمت والا والا ہے۔ ہے۔ جی تمام رحمت والا، الرحمہ، جی تو یہاں یہ ذہن میں رکھیں گے اور ترجمہ کریں گے، اور رحمت والا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب صرف رحمت والا ہے نا، اس میں سے وہ شدت نہیں آتی، لیکن الرحمہ پوری کی پوری رحمت والا ہے، اس کے اندر پتہ چلتا ہے۔ یہ ہم اپنے ذہن میں چیزیں رکھنی ہے، بحیثیت ایک استاد کے جب بچوں کو پڑھانا ہے یا اپنے آپ کو پڑھانا ہے تو جی اب اللہ تعالیٰ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر جو ہے نا، میں بار بار کہتا ہوں، پوری کی پوری سورۃ انعام، اس کے آخر کے اندر جب اللہ تعالیٰ ایک بات ضرور بتاتا ہے کہ میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ اوپر بھی جو آپ نے کہا تھا کہ بھئی
اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب ڈالے گا، آپ عذاب ڈالے گا، تو آگے وہ کہتا ان یشا، جیسے ہو جائے ایسا جی، جس کے لیے اللہ من یشا، وہ پیچھے تھا مگر جس کو چاہے گا. وہاں حقیقت میں یہ ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کیا اللہ تعالی کافروں کو بھی اپنا نکال دے گا. وہاں ذہن میں بات یہ آتی ہے، اور بہت سے لوگوں نے سوال کیا یہ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں. تو وہاں وہ کیا چیز ہے، وہ ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ اللہ اپنے آپ کو قدیر کے طور پر ہر جگہ پہ بتاتا ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ جو چاہے کرے. کیوں جی؟ جی سر. جو چاہے کرے. اب جب آپ پڑھتے ہیں کہ تیرا رب بے نیاز اور بہت رحمت والا ہے. آگے ہے ان یشا یذہبکم. اب یہ ہے اس کی اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے والی چیز. ان یشا کا ترجمہ کیا؟ ان یشا ہے، ان یہ نہیں. ان یشا اگر وہ چاہے، اگر وہ اللہ چاہے، یذہبکم تو لے جا، جی تمہیں لے جائے، تمہیں وہ لے جائے، ختم کر دے جی، ڈیلیٹ. دنیا کے اندر کوئی ہے ہی نہیں. اور کیا کرے؟ یستخلف، یستخلف خلیفہ بنا دے، جان نشین بنا دے. پیچھے آنے والے، خلف کو کہتے ہیں پیچھے آنے والا. یستخلف، اور پیچھے آنے والے بنا دے. من بعدکم، تمہارے بعد. اب لفظ ما میں نے بتایا تھا زیادہ مرتبہ 99% چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالی کئی دفعہ انسانوں کے لیے بھی کرتا ہے. مطلب کیا ہے وہاں ماں کا؟ انسان بھی ہو سکتے ہیں، چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نہیں چلانا چاہتا انسانوں کو، تو ما یشا، جس کو چاہے تمہارے بعد میں یستخلف، جان نشین بنا دے. تو اس کا ترجمہ ہم جان نشین کر رہے ہیں، یستخلف. ٹھیک ہے جی. اب اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہے. کما، جیسا کہ جس طرح. انشاءکم، انشاء ماضی ہے، اور اس کے اندر فاعل کون ہے؟ اللہ، وہ اللہ. جیسا کہ اس اللہ نے تمہیں انشاء، اگایا، اٹھایا، یہاں ہم کریں گے پیدا کیا. انشاءکم، جیسا کہ اس نے تمہیں پیدا کیا. یہ کافی لفظ آئیں گے. ذرا پیدا کیا، انشاء پیدا کیا، باسا اٹھایا، خلقا پیدا کیا، یہ سارے کے سارے الفاظ آئیں گے. تو اس سے گھبرانا نہیں، اس لیے کہ جب ہے عربی کے اندر، اور الحمدللہ ہم اس کو خوب سمجھتے ہیں کہ بھی انشاء کیسی ہے، خلقا کیسی ہے، بدی کیسی ہے، فاترہ کیسا ہے، یہ سارے پیدا کرنے والے الفاظ ہیں جی. کما انشاءکم، جس طرح اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا. اب کہاں سے پیدا کیا؟ اب سنیں، اللہ تعالیٰ درمیان میں نا ایک باپ کو چھوڑ کے، یہ نہیں کہ باپوں سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ من ذریۃ قوم آخرین. تو قوم آخرین کا ترجمہ کریں دوسری قوم سے، دوسری قوم کی، دوسری قوم کی اولاد سے. پہلے کہ دوسری قوم سے نہیں پیدا کیا، دوسری قوم کی اولاد میں سے پیدا کیا. وہ چلے گئے، ختم ہو گئے، ان کی اولاد آئی، وہ بھی چلی گئی، اور اس میں سے تم کو پیدا کر دیا. یہود و نصارہ کا نظام ختم، اور مسلمانوں کوئی امت جو ہے ان کو بنا دیا، پیدا کر دیا. اب جو اپنے عمل سے، اپنے فعل سے اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے، رسول پاک کی اتباع کرتے ہوئے اگر امت مسلمہ بننا چاہتا ہے تو اس کا پھر کام ہے. ورنہ کیا کرے گا؟ اگر برے اعمال کرتا جائے گا
शैतान का कहना मानेगा, नफ्स का कहना मानेगा तो खत्म कर देगा अल्लाह ताला। वैसे हदीस ये है कि वो अजाब मुकम्मल तौर पर कौम खत्म नहीं होगी, ये है हदीस के मफहूम में जो याद कर रहा हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजाब आएगा लेकिन मुकम्मल तौर पर उम्मत खत्म नहीं होगी। नहीं होगी। ये है दुआ, 3 दुआओं में से एक दुआ, ये मैं पहले बता चुका। अब ये कौन तर्जमा करेंगे इसका? अगर कहते हैं तो मैं एक दफा करके दिखा देता हूँ। मैं कर देता हूँ सर। जी करें। वरब्बुकल गनिय्यु ज़ुर रहमा, और तेरा रब बेनियाज और बहुत रहमत वाला है। इन यशा युज़हिबकुम, अगर वो अल्लाह चाहे तुम्हें ले जाए, वयस्तखलिफ अगर मिन वो अल्लाह बादिकुम, चाहे तो कर ले, तो से तरह ज्यादा शिद्दत आ जाएगी। अगर वो तो अल्लाह चाहे नहीं, अल्लाह चाहे, अगर वो अल्लाह चाहे युज़हिबकुम, या तो यह कि अपने जुमले के अपने कहने के अंदर शिद्दत पैदा करें, युज़हिबकुम तुम्हें उठा ले, तुम्हें ले जाए, तो ये तो की जरूरत नहीं है। ठीक। वयस्तखलिफ मिन बादिकुम मा यशाउ, और तुम्हारे बाद जानशीन बना दे जैसे चाहे। कमा अनशाकुम मिन ज़ुर्रियतिन कौमिन आखरीन, जैसा कि उस अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया दूसरी कौम की औलाद में से। ये हाँ, मिन दूसरी कौम प्रोफेसर की साहब, ये मिन औलाद। ज़ुर्रियतिन नहीं है, ज़ुर्रियते है। जी मिन ज़ुर्रियत है। ज़ुर्रियति, प्रोफेसर साहब हम आपके मशकूर हैं माशाल्लाह, आप अच्छी मिन रहनुमाई करते हैं। ज़ुर्रियति कौमिन आखरीन। थैंक यू प्रोफेसर साहब। जी जज़ाकल्लाह। जी, दूसरी कौम की औलाद औलाद में से। तो लिहाजा पता क्या चला, अल्लाह ताला बताना क्या चाहता है कि मैं किसी का मोहताज नहीं, मैं देने वाला हूँ रहमत। मैं ये भी नहीं अगर भी तुम बड़े चाहते हो तो मैं तुम्हें यहाँ कायम रखूंगा, नहीं काम करोगे तो मिटा दिए जाओगे। इसलिए कि मेरा एक काम है जो लोगों ने करना है, वो क्या? वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़। आगे क्या है? लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, माने क्या है उसके? ताकि तमाम अदियान पर इस दीन को गालिब कर दे। ये काम है नबियों का। नबी नहीं है तो नबी की उम्मतियों का। जी अब हर आदमी ये सोचे कि कोई हिस्सा थोड़ा बहुत कोई जबर जेर कोई डाल रहे हैं हम उस काम पर। हम अपने को सही कर रहे हैं ना, आप कर रहे हैं माशाल्लाह बड़ा काम। नहीं, आप देखें इसमें सारे हम हैं। मैं तो कहता हूँ जब आप ये कहते हैं तो मैं अल्लाह ताला के सामने सर झुका देता हूँ कि या अल्लाह अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आप सारे कर रहे हैं ये काम। आपको पता है कि हमारा ये कोई उस्ताद कोई शागिर्द नहीं है। अभी डॉक्टर साहब प्रोफेसर साहब नहीं बता रहे थे मिन ज़ुर्रियती, तो वो हमारे उस्ताद बन गए, शागिर्द बन गया मैं। तो आजिज़ी इनकसारी हमारे इस ग्रुप में है अल्हम्दुलिल्लाह। सब अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद सब शागिर्द, मतलब अल्लाह के तो सारे ही शागिर्द हैं। क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल जी। आगे अल्लाह ताला फरमाया इन्नमा तुअदूना। अब ये है चीज जो असल है और जो इंसान को सही काम करने पर मजबूर कर देती है। ये है उस्ताद, ये उस्ताद है जिसको कहोगे कि ऊपर से सारा बताया ना काम क्या है, काम क्या है, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत भी नहीं है। इन्नमा तुअदूना ये अलग जुमला है। बेशक जिसका तुमसे वादा किया गया है, मजहूल जुमला है, पैसिव है। नमरा बेटा आप भी नोट करें, और वो दूसरा मुअव्वज़ वो भी सुन रहा है तो नोट करे जी। तू आदूना, जिसका तुमसे वादा किया गया है। वो क्या है वादा किया? ये किया जाता है भी हो सकता है सर ये। जी मैंने किया मातू इन्ना मातू आदूना, चलो जिससे वादा किया जाता है, चलो ठीक है। वो कौन सा वादा है? नहीं वो तो आ जाएगा के लिए आ गया। नहीं जी, लात वो आने वाला है। ला यकीनन आत जरूर आने वाला है। वो कौन सा वादा है?
قیامت کا وعدہ قیامت بس. تو پھر آنے والی ہو گیا، اور ضرور آنے والی ہے قیامت ہر بندے کی قیامت کب شروع ہو جاتی ہے؟ جس دن وہ مرتا ہے. بس اس کے بعد اس کی قیامت شروع ہو گئی جی. اب آگے جو بڑی قیامت آئے گی وہ اس کا کیا کہیں گے کہ ایک عکس جو ہے وہ ہماری اپنا قبر ہے، اور قبر ضروری نہیں ہے کہ وہ بنے. بے شک جہاز کے اندر بھی کوئی ختم ہو جاتا ہے، مچھلیاں کھا جاتی ہیں، پھر بھی اس کی روح اور سارا کچھ اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے. وہ قبر کا ایک سما ہے، پوری دنیا بھی بن سکتی ہے اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بے شک جو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے لآت، وہ ضرور آنے والی ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ وما انتم بمعجزین، اور تم اس کو عاجز کرنے والے نہیں. عاجز کون ہوتا ہے؟ جو کمزور ہوتا ہے. وہ جو ہوتا ہے جی، جو کمزور کرنے والا. وما انتم بمعجزین، تم اس کو عاجز کرنے والے نہیں ہو کہ وہ نہ آئے. جی اچھا جی، ترجمہ جی پروفیسر صاحب کے ذمہ آئی تو پھر دو چار ہی ہیں الفاظ لیکن کر دیں گے. انما بے شک توعدون تم سے وعدہ کیا جاتا ہے لآت کہ وہ آ کر رہے گی. وما انتم اور تم نہیں ہو بمعجزین عاجز ہونے والے. بلکہ بمعجزین کا کر لیں کہ اسے عاجز کرنے والے. ٹھیک، اسے عاجز کرنے والے کا مطلب یہ ہے اسے کمزور کرو یا اس کو روک دو تو وہ ہے بمعجزین. کیوں جی کچھ ڈر لگا؟ لگنا چاہیے، لگنا چاہیے جی. اب کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین ہے نا پڑی ہوئی بات. کیا مطلب ہے لکم دینکم ولی دین؟ ہمارے لیے تمہارا جی دین اور ہمارے لیے ہمارا دین. ہاں، اب تنبیہ آ رہی ہے بہت بڑی. اور اللہ تعالی یہاں جس نیز پہ ہوگا، اللہ تعالیٰ خود تو آپ سے بات کر ہی نہیں رہا. خود بات کرے گا تو بات سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی دفعہ پتہ ہے نا سیدھا سادہ آپ سے بات کرتا ہے. تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ کچھ امپورٹنس دیتا ہے. تو جب ہم کسی بندے کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ یار فلاں بندے کو جا کے بتا دیں کہ میں اس پہ غصے ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اس بندے سے اتنا غصے ہیں کہ اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے. جی جی اب یہ دیکھیں، اگر میں اس کی تشریح صحیح کر پایا ہوں تو کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل تم کہو یا قومی، اے میری قوم، اے میری قوم، اعملو، عمل کرو، عمل کرو جی، عمل کرو نہیں جی، اعملو امر کا صیغہ ہے جی. اعملو عمل کرو، جو بھی تم عمل کرنا چاہتے ہو، اچھے کرنا چاہتے ہو، برے کرنا چاہتے ہو. اے میری قوم عمل کرو علی مکانتکم، اپنی اپنی جگہ پر، اپنی اپنی جگہ پر. اپنی جگہ پر تم عمل کرو. وہ تمہارا کام ہے، تمہاری ذمہ داری ہے. اور کیا ہے؟ انی عامل، بے شک میں عمل کرنے والا. بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں. تنبیہ ہے یا نہیں؟ جی سر، کون تم بھی عمل کرو. انی عامل، میں بھی عمل کرنے والا ہوں. جو کچھ میں نے کہا ہے وہ میں نے کرنا ہے. آپ کو سامنے کھڑے ہونا ہے، حساب میں نے لینا ہے. جو بدکار ہوئے انہیں میں نے جہنم میں پھینکنا ہے، اور جو اچھے ہوئے وہ جنت کے اندر جائیں گے. کیوں جی؟ جی بالکل. اب کیا ہے؟ ابھی یقین نہیں نہ آ رہا. ابھی کیوں؟ جوانی ہے، اور یہ ہے کہ میں ہی بندہ ہوں گا جو سب سے بعد میں مروں گا،
ہر سانس کے بعد کسی کو یقین ہوتا ہے کہ میں نے اگلی سانس میں مر جانا ہے؟ بتائیں. نہیں سر. اللہ چاہے تو مر سکتے ہیں. نہیں ویسے ہوتا، تو نہیں ہوتا، اور ہونا چاہیے. یہ جب آ گئی نا ایک سینس ہمارے اندر کہ کوئی پتہ نہیں سانس کی، سانس تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس نے کبھی بھی بندے کو بھیج دینا ہے اپنے فرشتے کو، جاؤ جا فلاں بندے کی روح نکال لو، ایکسیڈنٹ کے ذریعے، فلاں کے ذریعے، برین ہیمریج کے ذریعے، اپنا دل کو ذرا بند کر دینا، ہارٹ اٹیک دے آنا، یا اس کے علاوہ جو بھی ہے. تو فسوف تعلمون، فسوف. سوف تو ان قریب تم جان لو. تم مجھے بھی یہ بتائیے جان لو. سا اور سوفا کے اندر میں نے کیا بتایا تھا فرق؟ سوفا پورے یقین کے ساتھ، ہاں، اور سا شیل ول کے ساتھ. شیل ول کے ساتھ. سا شیل ول، اور سوفا گوئنگ ٹو ود پلانڈ پروگرام. ایک دوسرا یہ ہے کہ سوفا دور کے لیے بھی آتا ہے لیکن یقینی طور پر. جی، فسوف تعلمون ہم ترجمہ کریں گے ان قریب ہی تم جان لو. جان لو گے. ان قریب تم جان لو گے. یہاں وقت نہیں ہے، یہاں ہے لا. کیا جان لو گے؟ بڑی زبردست چیز ہے. من تکون لہو عاقبۃ الدار. اب یہ عاقبہ کو ذرا سمجھنا ہے، 3 منٹ ہمارے پاس ہیں. ایک ہوتا ہے عقوبت. عقوبت کس کو کہتے ہیں؟ تکلیف کو، سزا کو، جی تنگی کو، اس کو عقوبت کہتے ہیں. یہ وہ عقوبت نہیں ہے، یہ ہے عاقبہ. عاقبہ پیچھے آنے والی. اور یہ عاقبہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ پازیٹیو ہے، اچھا انجام. یہ جس جگہ پہ بھی آئے گا عاقبہ اچھا انجام. عقوبت سزا، عاقبہ اچھا انجام. عاقبۃ الدار. کون تم ان قریب تم جان لو گے کہ کون ہے جس کے لیے اچھے گھر کا انجام ہے، یا بلکہ گھر کا اچھا انجام ہے. اب دار کہتے ہیں آخرت کو بھی. آخرت کا اچھا انجام ہے. ترجمہ جلدی جلدی کرنا ہے جی. ٹھیک ہے جی. جی یہ ان قریب تم جان لو گے. اور ایک بات اور بھی یاد رکھو، انہو بے شک وہ. یہ جو ہو ہے نا، یہ بڑی دفعہ آ رہا ہے، اور کسی بندے نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ یہ انا کے ساتھ ہو جو آ گیا ہے یہ کیا ہے. یہ اللہ کی شان والا ہو ہے. میں نے لاسٹ ٹائم سر نشاندہی کی تھی، پیچھے بھی ایک آیا تھا اسی طرح سے. جی آیا ہے، آگے بھی آئے گا. انہو یہ ہے، اس کا ترجمہ نہیں بنتا اگر ترجمہ کریں گے. انہو بے شک وہ شان والا. یہ ہے ایسے کہ جیسے کسی کی تعریف کر کے آگے پھر انہو بے شک وہ وہی ہے. لا یفلح الظالمون، وہ ظالموں کو فلاح نہیں دے گا. نہیں فلاح جی ظالم یفلح جو ہے یہ فلاح پائیں گے بھی ہوگا، وہ فلاح نہیں دے گا یہ بھی ہے. دونوں معنی ہیں. بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے. نہیں پائیں گے. اور دوسرا معنی ہے کہ وہ ظالموں کو فلاح نہیں دے گا. نہیں دے گا. کون سا ترجمہ رکھنا ہے جلدی؟ سر یہ نہیں دے گا والا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ انہو آ گیا ہے، ہو بھی آ جائے گا. نہیں وہ تو ہو گیا نا. یفلح وہ فلاح نہیں دے گا یا وہ فلاح نہیں پائیں گے. وہ فلاح نہیں دے گا میرے حساب سے زیادہ جی باقی ساتھی بس جلدی جلدی. وہ فلاح نہیں دے گا ظالموں کو. بالکل جی ٹھیک ہے، ظالموں کو فلاح نہیں دے گا. ٹھیک جی. اپنے پیاری بیٹی ہماری جلدی جلدی نمرہ مائک آن کر لے بیٹا. کل نہیں. یا قومی یا قوم اعملوا، اے نبی